دو اور کیسز ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف. عمران خان صاحب کو سیشن کورٹ نے بلایا ہوا ہے اسلام آباد. عمران خان صاحب پیش نہیں ہوں گے. سیشن کورٹ جو ہے وہ باقاعدہ کہہ دے گی جا کے ان کو پھر گرفتار کر کے لے کر آئیں کہ چک کے لے کے جانا ہے تو پھر ڈینگ پٹاخا ہوئے گا صحیح طرح. ایک نیا شوشہ شروع ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. یہ ایک گورا ہے عمران خان صاحب کی فیور میں ٹویٹ کی. وہ کہہ رہا ہے جی CIA نے عمران خان کو ہٹایا ہے. اس کو اپنے عہدے سے برطانیہ کی حکومت نے ہٹا دیا تھا. اس کے دور میں اسکینڈلز بہت زیادہ آئے تھے. پیٹر اوبون. جب یہ نام سامنے آیا نا تو میری بپ 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 بتی چلنا شروع ہو گئی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، بڑا اہم دن آج کا یہ آ چکا ہے. آج 7 تاریخ ہے اور 7 تاریخ کے لیے جو ہے وہ جو عدالتیں ہیں اسلام آباد کی وہ آج جو ہے فوکس رہیں گی، کیونکہ عمران خان صاحب کو آج بلایا گیا ہے عدالت کے اندر. میں ذرا ڈیٹیل سے اس کو ذرا کور کرنا چاہتا ہوں. یہ ویڈیو ذرا آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. لیکن پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں ایک نیا شوشہ شروع ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو میں ذرا سب سے پہلے ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے ساتھ ذرا اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک گورا ہے، کریگ مرے اس کا نام ہے. اچھا، کریگ مرے جو ہے نا، یہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں پاکستان تحریک انصاف کے واٹس ایپ گروپس میں بڑا گورا جو ہے نا مشہور ہوا ہے. میں کہا کیڑا ہے گا کریگ مرے، یار پہلی بار ہی سنیا تھا نام. معاملہ کیا ہے کہ یہ کریگ مرے صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور عمران خان صاحب کی فیور میں ٹویٹ کی. اس نے ٹویٹ کی سابق برطانوی سفیر، یہ لکھا ہوا ہے. اچھا، یہ بھی بڑی پیاری ڈنڈی ہے اس کے بیچ میں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. سابق برطانوی سفیر، اس نے ٹویٹ کیا The CIA is deposing of عمران خان as Prime Minister. وہ کہہ رہا ہے جی CIA نے عمران خان کو ہٹایا ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے. For his opposition to the US drone campaign operating within and from Pakistan is probably the most underreported story of the last couple of years. اس نے یہ کہا. اچھا، پوائنٹ کیا ہے اس نے، میں اردو میں ایک دفعہ ترجمہ کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ جی CIA نے، امریکی CIA نے عمران خان کو جو ہے وہ ہٹایا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ امریکی ڈرون کے حملوں کے خلاف تھے. پاکستان کے اندر ہونے والے حملے اور ویسے بھی جو وہ ڈرون حملے ویسے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف تھے. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، اور یہ شاید سب سے انڈر رپورٹڈ سٹوری ہے اب تک کی پچھلے چند سالوں کی کہ عمران خان کو CIA نے ہٹایا. اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے بڑی جلدی اس کے اوپر چھلانگ ماری، بلکہ یہ عمران اسماعیل صاحب جو ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے لکھا کہ جی برطانیہ کے ایک سابق سفیر کا اہم بیان، عمران خان کو امریکی ڈرون حملوں کے خلاف مہم پر CIA نے ہٹایا. اب کوئی بات رہتی ہے ثبوت کے لیے؟ امپورٹڈ حکومت کے ساتھ CIA کی سہولت کاری میں اور کون کون کردار شامل تھے؟ سوالیہ نشان. اچھا، میں نے کہا یار سب سے پہلے تو گورا لبی ہے نا، گورا آیا کدھروں ہے؟ انہوں تو لبی ہے. اب میری پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جتنے چاہنے والے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے بڑے ہیں یہ، ویسے یہ بھی مجھے پتا ہے، میں میں دس دیں کیونکہ مجھے رپورٹیں مل جاتی ہیں ساری. تو ان کے لیے عرض ہے، سب سے پہلے آ جائیں یہ کریگ مرے کون ہے. بھائی جان، یہ کریگ مرے جو ہے یہ ایک سابقہ سفیر ہے، اور یہ بالکل سابقہ سفیر ہے، لیکن یہ سفیر ہے ازبکستان کا. برطانیہ کا سفیر ازبکستان کا تھا، بہت پرانا تھا. اور کتنا پرانا تھا؟ اگست 2002 سے لے کے اکتوبر 2004 تک، یعنی آپ سمجھ لیجیے 2 سال کے لیے سفیر تھا. لیکن کہانی یہاں پہ انٹرسٹنگ نہیں ہوگی، کہانی نے بھی آگے چل کے انٹرسٹنگ ہونا ہے، یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس کو اپنے عہدے سے برطانیہ کی حکومت نے ہٹا دیا تھا، اس کو ڈسمس کیا تھا وہاں سے. ٹھیک ہے، اس کو ہٹایا گیا تھا، لٹرلی ہٹایا گیا تھا، کیونکہ اس کے دور میں سکینڈلز بہت زیادہ آئے تھے. اور وہ کچھ ایسی نوعیت کے سکینڈل ہیں جو ذرا میرے خیال میں بچے بھی دیکھتے ہیں. میں نہ ہی اس کی ڈیٹیل شیئر کروں تو اچھی بات ہے، میں اس حد تک جانا نہیں چاہتا. آپ سمجھ جائیے، ساریاں گلاں نہ سن لو نا میرے کو، بس کافی، اتنی کافی ہیں. تو بس ان بنیاد کے اوپر وہ ہٹایا گیا. لیکن کہانی یہاں پہ انٹرسٹنگ نہیں ہے، اتنے بھی نہیں ہے. اگے چلو تنہوں اگے لے کے چلیے. کہانی کہاں سے انٹرسٹنگ آتی ہے، وہ آپ سمپل اور کچھ نہیں. تو یہ بھائی جڑا نا کریگ مرے، اس کا ویکیپیڈیا کے اوپر جو اس کا پروفائل ہے اس کو جا کے کھولے. اس کی پوری زندگی کی کہانی ہے، لکھی ہوئی ہے. یہ جرنلسٹ بھی رہا ہوا ہے، یہ ہیومن رائٹس کیمپینر بھی رہا ہوا ہے، سابق سفیر بھی رہا ہوا ہے، ساری چیزیں. لیکن ایک پرٹیکولر لائن جو ہے نا، وہاں پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بیپ 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 بجنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ بیپ 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 میری بجی تھی، میں تمہیں دس دیں. پھر میں نے اس آگے سے پھر اس پہ چیک کرنا شروع کیا. میں نے اس پہ پڑھا پرسنل لائف، سیدھے ایک لائن پر پڑھنے ہیں نا، سیدھے چھڑ دے نہیں. اس پہ پرسنل لائف میں لکھا ہوا، مرے میرڈ his first wife Fiona Ann Kennedy in 1984. They had 2 children before separating in 2004.
Murray married Nazira Alevia, an Uzbek woman, on 6 May 2009. They have 2 sons. 2 शादियां की हुई हैं. अब ये ना समझ आइएगा कि मैं शादियों की वजह से कह रहा हूँ, उसकी वजह, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान साहब से, मैं वैसे बता रहा हूँ कि उसने 2. अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगली लाइन क्या है? He is a friend of Peter Obon, who described him as one of the greatest truth tellers of all time, of our time, and said that apart from Julian Assange, no one has done more to expose coalition crimes during the war on terror. ये इन्होंने कहा. अब ए जड़ा बंदा ना पीटर ओबॉन, जब ये नाम सामने आया ना तो मेरी बिप 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 बत्ती चलना शुरू हो गई. ये पीटर ओबॉन जो है, ये भाई जड़ा ना क्रेग मरे, ये सिर्फ इनका दोस्त नहीं है. ये पीटर ओबन जो है ये इमरान खान साहब का भी दोस्त है. ये गोरा जो है ना ये इमरान खान साहब के भी दोस्त है, और उसने इमरान खान साहब के भी ये इंटरव्यूज़ किए हैं. और एक्चुअली ये दोस्त अब का नहीं है, ये इनके क्रिकेटिंग दौर का ये दोस्त है, बड़ा पुराना पीटर ओबन जो है. और ये इमरान खान साहब की फेवर्स में बहुत कॉलम्स वगैरह और बहुत सा ऐसा काम जो है वो कर चुका है. तो अब आपको कनेक्शन समझ आ रहा है कि इसका कनेक्शन क्या है. बेसिकली ए भाई जड़ा ना क्रेग की ना क्रेग मरे, ये उस बंदे का दोस्त है जो इमरान खान साहब का दोस्त है. तो इसलिए ये ट्वीट अगर हो भी गई है तो इसको ज़रा इस तनाजुर में भी देखिएगा. इमरान खान साहब के माशाल्लाह गोरे बहुत दोस्त हैं, बहुत दोस्त हैं, ये हकीकत है. वो जब कहते हैं ना मुझसे ज़्यादा बरतानिया को कोई नहीं जानता, शायद सही कहते हैं, बाकी ये फैक्ट है कि उनके बहुत दोस्त हैं. तो एक कनेक्शन जो है वो ये भी है. अच्छा, दूसरी बात ये जो इमरान इस्माइल साहब ने लिखा कि जनाब और इसके अलावा और क्या रह जाता है भाईजान, वो उज़्बेकिस्तान में रहने वाला एक सफ़ीर बरतानिया का, वो पाकिस्तान के हालात के हवाले से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के हवाले से उधर से बैठ के बरतानिया से कहानी सुना रहा है, जो कभी पाकिस्तान में नहीं सफ़ीर के तौर पर रहा हुआ, पाकिस्तान के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा हुआ. द ओनली कनेक्शन दैट ही हैज़ इज़ पीटर ओबॉन, जो इमरान खान साहब का दोस्त है. इसके अलावा उसका और कोई कनेक्शन नहीं है. तो हम उसकी बात पे यकीन कर लें. मैं तो ओ छठे मोहल्ले कोई गल करे तो हाँ आप उसकी बात मान लें. और दूसरी बात ये कि ये अब आप ये जो इसके पीछे चल रहे हैं कि जी अमरीकी साजिश, ये कि लिखा हुआ है ना उन्होंने कि जी इंपोर्टेड हुकूमत के साथ CIA की सहूलतकारी में और कौन कौन किरदार शामिल थे. ठीक है, इमरान इस्माइल साहब एक काम करने फिर ए उन CIA वाली ना गुड्डी फाड़ के रखना, हूँ ए तुहानू मैं छड्ड नहीं देनी. हूँ ए CIA वाली गुड्डी हूँ तुहानू फड़ के, मैं अपनी टीम को कहूँगा खबरदार ये ट्वीट इमरान इस्माइल का ना यहाँ से कभी मिस हुई तो इसको उठा के संभाल के रख लें. अगली दफ़ा जब इमरान खान साहब गोरों से मिलेंगे ना, अमरीकियों से मिलेंगे, तो फिर मैं उन्होंने कहना है कि भाईजान क्या इमरान खान साहब ने गोरों से कहा है कि ताड़ी CIA ने मेरी हुकूमत गिराई सी? ये कहा है कि नहीं कहा? क्योंकि मैंने तो आज तक इमरान खान साहब के मुँह से अभी तक ये नहीं सुना कि वो CIA को इस बात के लिए ब्लेम करे. तो उन्हीं को जाके इमरान इस्माइल साहब, इमरान खान साहब को जाके समझाइए कि खान साहब ए देखो ए गोरा की कह रहा है, गोरा कह रहे हैं CIA ने हुकूमत गिराई है, तो बराए मेहरबानी मिलना बंद करें इन अमरीकियों से. और कसम है आपको हकीकी आज़ादी की, कसम है आपको रियासत मदीना की, कसम है आपको नए पाकिस्तान की, कसम है आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे की. वो जो आप माशाल्लाह कितने खूबसूरत तरीके से गाना गाते हैं ना, रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे, वो जो आप गाना गाते हैं, आपको उसकी कसम है. खबरदार आज के बाद अमरीकियों से मिले तो, क्योंकि आपने खुद कहा है ये, आप जिस सफ़ीर की गवाही के ऊपर चल रहे हैं ना, अब आप इसके साथ रहिएगा. यार आप लोगों को आइडिया है कि अगर एक दूसरी ताकत के इंटेलिजेंस एजेंसी ने आपके मुताबिक अगर आपकी हुकूमत गिराई हुई है, उसका तो सबसे पहले सफारत खाना बंद होना चाहिए. यहाँ पे बंद करो. इमरान इस्माइल साहब बंद करें, ऐलान करें, आज इस बात का ऐलान कर दें. इमरान खान की हुकूमत आएगी, सबसे पहले हम लोग जो अमरीकी सफारत खाना है ना, बंद करो इन्हों अमरीका इस्लामाबाद बंद करो इन्हों करके रहना जे, तुहानू मैं दस दें, छड़ना नहीं तुहानू मैं. कमाल बात करते हैं यार ईमान से. लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं, ये इतना बेवकूफ़ समझते हैं, हम इनके सामने जो डालेंगे ना चप्पड़ खा जाना है. इमरान खान साहब के दोस्त के थ्रू ये ट्वीट हो रही है, ये लिखा हुआ है. ये मैं आपको कोई बड़ी कहानी नहीं सुना रहा, जाके विकीपीडिया के ऊपर देख लें ये बंदा कौन है जिसके ऊपर आप लोग इतनी छलांगे मार रहे हैं, उसका सारा प्रोफाइल वहाँ पे लिखा हुआ है. अब आ जाए जरा दूसरी कुछ और खबरों की तरफ आइए. एक तो जनाब इमरान खान साहब के ऊपर जरा आ जाए. आज भाईजान आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है. दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज ये जो पिछले 48 घंटे में आपने जो कुछ भी कहानी देखी है ना कि जी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होने लगी, नहीं होने लगी, पुलिस गई जाके उनको वारंट गिरफ्तारी दिए, उन्होंने कहा जी वो ही इज़ नॉट अवेलेबल. ठीक है,
بلکہ آپ اس کو دوسرے لفظوں میں سے کہہ لیجئے جی ایبسلوٹلی ناٹ، جس طرح عمران خان صاحب کا کال ہے جو یہ ایبسلوٹلی ناٹ. تو آج وہ تاریخ ہے کہ عمران صاحب کو جو ہے نا، عمران خان صاحب کو سیشن کورٹ نے بلایا ہوا ہے اسلام آباد میں، اور اس سے پہلے کل انہوں نے درخواست کی تھی وارنٹ گرفتاری منسوخ کروانے کی، وہ درخواست بھی ریجیکٹ ہو گئی تھی. اب کل رات تک جو خبریں آئی ہیں، میں کل رات کا مارجن اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ کسی وقت بھی، کسی موقع پہ بھی، کسی بھی گھڑی میں، کسی بھی سیکنڈ پہ یو ٹرن لیا جا سکتا ہے. یہ سہولت ہمارے پاس ہمیشہ تیار رہتی ہے. جس طرح گڈی سٹیپنی تیار ہوتی ہے نا، ساڑھے کول یو ٹرن تیار ہوتا ہے. جتھے ٹائر پنکچر ہو سٹیپنی لے لو. ویسے بائی دا وے آج کل نئی گاڑیوں کے اندر سٹیپنی نہیں آ رہی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. خیر، تو یہاں پہ جو آخری رات تک جو آخری اطلاعات تھی نا، وہ یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب پیش نہیں ہوں گے. انہوں نے آج سیشن کورٹ میں پیش نہیں ہونا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو جو ہے چیلنج کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یا ان کو یہ کہا جائے گا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں، فزیکلی وہ نہیں آ سکتے. تو اب آج کا دن عمران خان صاحب اگر نہیں آتے تو کیا سیشن کورٹ جو ہے وہ باقاعدہ کہہ دے گی کہ جی جا کے ان کو پھر گرفتار کر کے لے کر آئیں؟ کیونکہ آخری احکامات تو یہی آئے نا، جو کل ساری کارروائی ہوئی ہے اس کے مطابق تو یہی ہے. یا پھر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا، یا تو یہ ہوگا. تو یہاں تک کہانی پہنچ گئی ہے. اچھا، دوسرا اس میں ایک اور آپشن بھی ہے جو بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ان کی جو وہاں پہ بھی راہداری بیل جو ہے نا، اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ دے دی جائے تاکہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ان کی گرفتاری نہ ہو. تو یہ مختلف آپشنز ہیں. لیکن اگر یہ سارے فیل ہو گئے تو پھر سیدھا آرڈر جو ہے وہ سیشن کورٹ سے آ سکتا ہے کہ جی بندہ لے کے آؤ، انج نہیں آنا، انہوں لے کے آؤ. یا ہو سکتا ہے کہ ایکچولی عمران خان صاحب چاہ یہ رہے ہیں کہ جی لے کے چک کے لے کے جانا ہے تو پھر مطلب ڈین پٹاکا ہوئے گا صحیح طرح. وہ جیسا کہتے ہیں نا ڈین پٹاکا ہوگا، وہ ڈین پٹاکے کے ساتھ ہی لے کے جو میں این آرام نال نہیں جانا. لیکن میں دوبارہ یہ بات میری یہ لکھ لیجئے گا، یہ ایک پولیٹیکل چیس بورڈ ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، عمران خان صاحب کو آپ نے اگر گرفتار کیا تو اس کا فائدہ بھی عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے، پرووائڈڈ عمران خان صاحب نا پھر مطلب بہادروں کی طرح جو ہے جیل جائیں. رونا دھونا کچھ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. میں اس میں بلکہ ایک اور میں بات سن رہا تھا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی میں ایک دو چینلز کے اوپر کل میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کے اندر ایک جگہ پہ سوال ہوا کہ جی عمران خان صاحب کہتے ہیں جی مجھے اسیسینیشن کا اٹیمپٹ کا ڈر ہے یا میری جان کو خطرہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں نہیں جانا چاہتا. یار میرا ایک سوال ہے، اور میں آصف علی زرداری صاحب کی بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن میں نا یہاں پہ ذرا کوٹ کرنا چاہوں گا میری ریکویسٹ ہے. پاکستان کے اندر کس سیاسی خاندان کی سب سے زیادہ اسیسینیشنز ہوئی ہوئی ہیں؟ ذرا مجھے بتائیں گے. وہ گڑھی خدا بخش کے اندر جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو کس خاندان کی سب سے زیادہ قبریں ہیں؟ اللہ نہ کرے عمران خان صاحب یا ان کے خاندان میں سے کبھی کسی کو یہ سب کچھ دیکھنا پڑے. میری دعا ہے اللہ ان کی حفاظت کرے، ان کے پورے خاندان کی حفاظت کرے. لیکن میرے خیال میں اگر ماضی کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر سیاسی قتل ہوئے ہیں اس ملک میں تو وہ بھٹو خاندان کے ہوئے ہیں. تو جب آصف علی زرداری کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور نیب ان کو پچھلے دور میں گرفتار کر کے لے کے جا رہا تھا، میرے خیال میں تو سب سے جو بہتر اگر اپنا کیس کوئی پلیڈ کر سکتا تھا نا قتل ہونے کے حوالے سے کہ جی مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، تو وہ تو آصف علی زرداری تھے جو یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہو سکتا ہے مجھے مار دیا جائے تو اس لیے میں نے گرفتاری نہیں دینی، میں نہیں آؤں گا، میں عدالتوں میں نہیں جاؤں گا. وہ بندہ لاٹھی لے کے ہر جگہ جو ہے وہ گھس جاتا تھا اور جا کے عدالتوں کا سامنا کرتا تھا. تو وہ اگر وہ کر سکتا ہے تو آپ نہیں کر سکتے. اور وہ تو یہ 2-2.5 ہزار کا مجمع بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا تھا. آپ تو یہ مجمع پورا کا پورا ساتھ لے کے جاتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کچھ ہو، لیکن برائے مہربانی یو ڈونٹ یوز دس ایز این ایکسکیوز، ٹھیک ہے. اور آپ نے فرمایا ہوا، آپ نے بتایا ہوا کہ جناب عدلیہ کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ اعتبار ہے. تو عمران خان صاحب اگر آپ کے کیسز جینون نہیں ہیں، وہ غلط ہیں، تو وہ کوش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اتنی اسپیشل گرانٹ دے دی جائے کہ نہیں جی میں تو جانا ہی نہیں، پاویں جو مرضی ہو جائے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ 2 اور کیسز ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، یہ بھی سن لیجئے. وہ ایک کیس جو ہے وہ تو بنا ہے جناب لاہور کے اندر ہی تھانہ ریس کورس میں، اور وہ کیس بنا ہے یہ جو بیسکلی پولیس گئی تھی، اسلام آباد کی پولیس گئی تھی جب ان کو لینے کے لیے، تو وہاں پہ پولیس والوں کے ساتھ ایک تو جھوٹ بولا گیا. شبلی فراز صاحب بھی اس کے اندر نامنیٹڈ ہو گئے ہیں
کہ شبلی فراز صاحب نے جھوٹ بولا, عمران خان صاحب اندر ہی تھے. وہ تو پورے پاکستان کو پتا تھا, میرے خیال میں نہیں پتا تھا تو اسلام آباد پولیس کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب اندر ہیں. تو ایک تو ان کی غلط بیانی کے اوپر, اور اس کے بعد جس طرح پولیس کے ساتھ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے جو کچھ کیا ہے, اس وجہ سے تقریباً 150 افراد کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے تھانہ ریس کورس میں, اور اس میں عمران خان صاحب بھی نامزد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو نہیں ہونا چاہیے, ایسی صورتحال نہیں ڈیولپ ہونی چاہیے. لیکن میرا خیال میں یہ اس کے قصوروار عمران خان صاحب ہیں. جڑا ببر شیر ہوتا نا, ببر شیر جب آئی ہوئی تھی نا پولیس وہاں پہ, وہ کہتے ہیں ہٹو سائڈ تے, آؤ ادھر لے جاؤ مینوں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا قد یہاں چلا جانا تھا, یہاں چلا جانا تھا آپ کا. لیکن پتہ نہیں, ایک دفعہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے کسی انٹرویو کے اندر آپ کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ پتہ نہیں کون سا ایک چھوٹا سا جانور ہے, کوئی کیڑا مکوڑا ہے شاید, اس سے ڈر لگتا ہے. پتہ نہیں یہ ایمی ہوا میں اڑائی ہے انہوں نے, یہ اصل بات ہے, لیکن انہوں نے یہ بات کہی تھی. پتہ نہیں چپکلی کی بات کی تھی یا کس کی تھی, آئی ڈونٹ نو یہ صحیح ہے کہ نہیں, مجھے نہیں پتا. لیکن یہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک دفعہ عمران خان صاحب کے بارے میں بات کہی تھی. دوسرا ایک اور مقدمہ جو ہے وہ ان کے خلاف کوئٹہ کے اندر بھی جو ہے وہ درج ہو گیا ہے, بجلی روڈ تھانے میں. یہ کوئی شہری ہے عبدالخلیل کاکڑ, تو اس نے جو ہے وہ یہ مقدمہ جو ہے درج کرایا. اچھا, یہ جو دور دراز والے یہ جو مقدمے ہوتے ہیں نا, یہ ہوتے ویسے کاغذی ہیں. یہ میں آپ کو ایکسپیرینس کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ سکھر میں, تو سبی میں, تو لسبیلا, تو کوئٹہ, یہ بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے بندے کو خوار کرنا. یہ والے مقدمے تو یہ فیکٹ ہیں. مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ عمران خان صاحب پہ میرے خیال میں کوئی 76 کے 78 مقدمے جو ہیں اب ہو چکے ہیں. اس میں سے کچھ جینون ہیں واقعی, جس میں ان کا جواب دینا بھی بنتا ہے. لیکن میجورٹی جو ہیں, میں میجورٹی کہوں گا, میجورٹی ایسے ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سیاسی رہنما کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ حرکت نہیں. لیکن وہی بات ہے نا, وہ ہواؤں کا رخ مخالف چل رہا ہے اس وقت, عمران خان صاحب کے مخالف چل رہا ہے, جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جب یہی عمران خان صاحب ایکچولی بینیفیشری تھے تو ان کو پرواہ نہیں تھی. وہ کہتے رگڑو انہوں نے تیسی, امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے میں ایسی تو بند کروں نا تمہارا جا کے. یہ اس حد تک انہوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں. تو ایون دو ایز اے صحافی, ایز اے جرنلسٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے, لیکن پھر میں کیا کروں کہ جب ایک بندے نے خود یہ ساری حرکتیں کی ہوئی ہیں ماضی کے اندر. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کی تقریروں کے اوپر پیمرا کی جانب سے جو پابندی عائد ہوئی ہے, اس کے خلاف آج یہ بھی ایک امپورٹنٹ سماعت ہے. لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی عدالت کے اندر جو ہے اس کیس کی سماعت ہوگی. ایک پٹیشن جو ہے وہ فائل ہو گئی ہے, اور اس میں ان کے وکیل جو ہیں محمد احمد پنجوتا, اشتیاق خان اور حسان خان نیازی, ان کے جو بھانجے ہیں, ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ درخواست دائر ہوئی ہے. اور اس سلسلے میں یہ اس کی سماعت ہوگی. اس میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 19 جو فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت دیتا ہے, یہ اس کی خلاف ورزی ہے. اینڈ آئی ایبسولوٹلی ایگری ود دس. میں اس کے اوپر تو میرا ایک پرنسپل سٹانس ہے, آئی ایبسولوٹلی ایگری ود دس. عمران خان صاحب کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جو تقریر کرنا چاہیں وہ 100 دفعہ کریں, لیکن اگر وہ کوئی غیر قانونی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے اگر وہ کرتے ہیں. لیکن اگر اس سے پہلے نہیں کرتے, اگر وہ کوئی غلط جھوٹے الزامات لگاتے ہیں کسی کے اوپر, پھر ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ایک گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی ہے. بیسکلی انہوں نے سما کے اوپر جو ہے زاہد گشکوری صاحب ہیں ہیڈ آف انویسٹیگیشن, ان سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان نے کچھ عرصہ پہلے مجھے واٹس ایپ کیا تھا. عمران خان نے رات 8 بجے مجھے کال کی, کہا کیسز میں آپ کی مدد چاہیے, اور میں نے معذرت کی اور کہا کہ کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے. اچھا, یہ 2023 کی بات ہو رہی ہے, یہ مت سمجھے گا 2018 میں کہا تھا. آج دی گل ہے, 2023 میں کہا کہ آپ کی مدد چاہیے, اور پھر میں نے منع کیا. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان سے میری دوستی ہے, نہ کوئی تعلق ہے. ٹھیک ہے, دوست نہ رہا, دوست تھا ہی نہیں ابھی. تو انہوں نے کہا کوئی دوستی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان کو کہا کہ آپ وزیر اعظم رہے ہیں, عدالتوں کا احترام کریں, اگر عدالتوں کا احترام نہیں کریں گے تو مشکل میں پڑیں گے, آپ اداروں پر بلا جواز تنقید نہ کریں. میں حیران ہو گیا, ویسے میں حیران ہو گیا کہ ثاقب نثار صاحب نے کیا ہو گیا ان کو. اچھا, ایک صحافی ہیں, ان سے بھی ابھی یہ ان کی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی گفتگو ہوئی, تو میری ان سے بات ہوئی کل, اس صحافی سے میری بات ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا کیا گفتگو ہوئی ہے, کچھ حد تک تو ہم رپورٹ کر بھی چکے ہیں. تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں, آپ کو کیا لگا, ثاقب نثار صاحب سے گفتگو کر کے کیا لگا. تو انہوں نے کہا جی مجھے نا وہ بڑے بدلے سے لگے, بڑے بدلے سے رنگ جو ہیں وہ مجھے ان کے فیل ہوئے, اور بڑے ڈاؤن تھے وہ. تو پتہ نہیں کیوں تھے, حالات کی وجہ سے, یا شاید واٹس ایپ ہیک ہو گیا,
یہ واٹس ایپ ہیک ہو جائے نا بندے کی جان نکل جاتی ہے ویسے. میں تم دس دیں میرا کسی نے ہیک ہو گیا میں بھی ڈر جاؤں گا بڑا. تم دس دیں میں نے تو بھائی جان وہ منع کر دیا ہے, سب کو منع کر دیا, مجھے خبردار کوئی ایسے ویسے میسج کسی نے بھیجا تو میں تھوڑا نا لتا باندھ دیا گا میں, کیونکہ بھائی ادھر ہیک ہو گیا تو پھر اب آپ کہیں گے کہاں سے آتے ہیں میسیجز, نہیں بتاؤں گا میں, پاگل ہوں میں بتاؤں. اس کے علاوہ ایک جو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم یہ ایک سروس شروع کرنے لگے ہیں. رمضان آ رہا ہے, آپ جانتے ہیں کہ معاشی صورتحال جو ہے بہت زیادہ خراب ہے, اور اس لیے ہم نے ایک این جی او ہے ان کے ساتھ ہم نے اشتراک کیا ہے, اور اس کے اندر ہم لوگ جو اس کا جو مین تھیم ہے وہ ہے فیڈ اے فیملی فار اے منتھ. ایک مہینے کے لیے ہم ایک فیملی کے لیے, زیادہ نہیں, ہم بہت چھوٹا سے ایک کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ اکٹھی کر رہے ہیں. 6,000 روپیہ جو ہے وہ ایک فیملی کے لیے ہم راشن کا انتظام کرنا چاہتے ہیں رمضان میں, اور اس کے لیے ہم یہ ڈونیشنز آج سے اکٹھی کرنا شروع کریں گے. اگر آپ ظاہری بات ہے میرے پہ اعتماد کرتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میرے پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, تو یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, اس کے اندر 6,000 روپے کے حساب سے ان فیملیز کے لیے اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو اس اکاؤنٹ نمبر کے اندر آپ ڈونیٹ کیجیے گا. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم رمضان سے پہلے اس سارے آپریشن کو کمپلیٹ کر کے تو مختلف فیملیز کو جو ہیں وہ ہم یہ ڈونیشنز جو ہے دے سکیں. اس میں پوری ایک لسٹ ہے, وہ بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, جس میں مختلف اشیاء جو ہیں اس کے اندر ہوں گی. یہ ہم نے اس کا بجٹ بنایا ہے, تو آئی ہوپ کہ آپ دل کھول کے جو ہے اس کے لیے کنٹریبیوٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.